السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ جو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ظہر کی نماز یا پھر عصر کی نماز جو آنے والی ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے اگر کہیں ہم سفر میں جا رہے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے جو شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ ہم جیسا آپ نے بتایا کہ ہم ظہر اور عصر کو ملا کر نماز پڑھیں؟ سفر کی حالت میں دو سہولتیں ہیں، دو فیسلٹیز ہیں جنہیں اویل کرنا چاہیے۔ ایک قصر کا طریقہ ہے۔ قصر کا مطلب ہے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں انہیں آپ 2 رکعت پڑھیں۔ دوسری چیز ہے جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو آپ ملا سکتے ہیں، یا تو ظہر کے وقت میں عصر کو کر لیں یا عصر کے وقت میں آپ نے ظہر کو ادا کیا۔ دوسرا طریقہ ہے مغرب اور عشاء کو ملانا، یہاں بھی وہی طریقے ہیں، مغرب کے وقت عشاء کی نماز کو جوڑ لینا یا عشاء کے وقت مغرب کی نماز کو جا کر پڑھنا۔ ترتیب وہی ہوگی کہ جو نماز پہلے پڑھی جاتی وہ پہلے، جو بعد میں پڑھی جاتی بعد میں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو آدمی اگر سفر میں نکل رہا ہے، فرض کر لیجیے ظہر کے وقت، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ عصر کے وقت تک یا عصر کے بعد تک وہ سفر ہی کی حالت میں ہوگا، سکون سے نماز نہیں پڑھ پائے گا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کر پڑھ کر نکلے، یعنی ظہر اور عصر۔ یا ظہر کے وقت نہیں مل پایا ہے، وقت مینیج نہیں کر پایا، پیسفل ٹائم، تو پھر وہ عصر کے وقت پہنچنے کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو وہ عصر کے وقت جا کر ظہر عصر پڑھ لے۔ اسے ہی کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ تو یہ 2 سہولتیں ہیں۔ تو آدمی اگر ان چیزوں کو جانے اور ان پر عمل کرے تو پھر اس کی نماز کے قضا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حضر میں یعنی اپنے گھر پر رہنے میں نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعت سکون سے پڑھیں گے تو فجر کی نماز 10 منٹ لگے گی، 4 رکعت آپ سکون سے پڑھیں گے 10 سے 15 منٹ وقت لگے گا۔ تو اتنا بھی کوئی وقت اپنے اللہ کے حکم کے مطابق نہ نکال پائے تو پھر وہ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے، مسلمانوں کی اکثریت نماز کی پابند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت دین کے بڑے کام میں اور اہم کام میں کوئی حصہ نہیں لے پاتی ہے، نہ اس کا کوئی وقت لگتا ہے، نہ اس کی دولت لگ پاتی ہے، کیونکہ دن بھر میں 5 وقت تو اعلانیہ وہ خدا کے حکموں کو ٹھکرا رہی ہیں۔ تو جو آدمی اعلانیہ اور ڈنکے کی چوٹ پر خدا کے حکم کو ترک کرے تو پھر اس سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو لہٰذا نماز کی بہت زیادہ پابندی کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، قضا مت ہونے دیجیے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث رسول یاد رہے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی لوگوں کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ تو نماز ایک باؤنڈری ہے، بہت صاف بات قرآن اور حدیث میں کہی گئی ہے۔ کوئی آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو وہ مسلمان پر نہیں ہے، وہ کافر و مشرک ہو سکتا ہے، وہ مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا ہے۔ تو نماز کی حفاظت کیجیے۔